بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف سیاستہ میں ترمذی شریف کا کیا مقام ہے اور ترمذی شریف کا مکمل نام کیا ہے؟ ترمذی شریف کو جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے، دونوں درست ہیں۔ بعض لوگوں نے صحیح ترمذی کہا ہے، اس پر جو نا وہ علماء نے کلام کیا کہ کیا ترمذی شریف بھی صحیح ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، مسلم شریف کو صحیح مسلم کہا جاتا ہے۔ ترمذی کے بارے میں جامع ترمذی اور سنن ترمذی یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن صحیح ترمذی نہیں کہا جاتا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے صحیح ترمذی، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر تغلیب کے طور پر کہ اکثر اور غالب احادیث مبارکہ صحیح ہیں، کیونکہ صحیح ترمذی تب کہا جائے کہ جب جناب اس کتاب میں تمام کی تمام احادیث میں صحت کا التزام کیا گیا ہو، تب تو اس کتاب کو جناب صحیح کہا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ بخاری شریف میں جو اہتمام کیا گیا ہے صحت کا، یا مسلم شریف میں جو صحت کا التزام کیا گیا ہے، وہ التزام ترمذی شریف میں نہیں ہے۔ اس مقام کا، اس درجے کا اہتمام، صحت کا التزام نہیں ہے، اس وجہ سے جناب وہ ترمذی شریف کو صحیح ترمذی نہیں کہا جائے گا۔ بعض لوگوں نے جیسے میں نے کہا تو وہ تغلیباً کہا ہے، حقیقتاً نہیں کہا۔ جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وجوہات یہ ہے کہ اصول حدیث میں جناب اس کی علم حدیث کی کتب کی اصطلاحات میں سے ایک جامع اصطلاح ہے، ایک سنن ہے۔ پھر آگے آپ لوگوں نے مختلف پڑھی ہیں کہ مسند ہوتی ہے، مستدرک ہوتی ہیں، تو مختلف جناب وہ علم حدیث کے اعتبار سے یہ تقسیم کاری ہے۔ جامع جناب وہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں جناب وہ مخصوص 8 ابواب کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہو، تو اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ جناب وہ ابواب میں سے کتاب السیر ہے، کتاب الآداب ہے، کتاب التفاسیر ہے، کتاب المناقب ہے، اور 3 سے 4 اور جناب ابواب ہیں کہ جن 8 ابواب پر مشتمل احادیث مبارکہ کو جس کتاب میں جمع کیا جائے تو وہ جامع ہے۔ تو وہ 8 کے 8 ابواب اس کتاب میں جناب احادیث مبارکہ کو ان ابواب کے تحت جمع کیا گیا ہے، اس لیے اس کو جناب وہ جامع ترمذی کہا جاتا ہے۔ سنن ترمذی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ سنن کی جو اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہے کہ احادیث مبارکہ کی جو ابواب بندی کی جو ترتیب ہے نا، وہ ابواب بندی کی ترتیب فقہ کے ابواب کے مطابق ہو۔ جس طرح کہ فقہ کے ابواب کی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق حدیث کی کتاب میں ابواب بندی کی ترتیب ہو، تو اس کتاب کو جو نا وہ سنن کہا جاتا ہے۔ تو ترمذی شریف کی جو ترتیب ہے، وہ ترتیب فقہ کے ابواب کے مطابق ہی ہے، اس وجہ سے اس کو سنن ترمذی بھی کہا جاتا ہے اور جامع ترمذی بھی کہا جاتا ہے۔ سیاستہ میں اس کا مقام، بعض لوگوں نے کہا کہ سیاستہ میں ترمذی شریف کا مقام جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے بعد تیسرے نمبر پر ترمذی کا نمبر آتا ہے، لیکن جناب یہ درست نہیں ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا کہ جناب وہ ترمذی شریف کا سیاستہ میں 5ویں نمبر پر جناب وہ مقام آتا ہے صحت کے اعتبار سے، کیونکہ جناب وہ ابو داؤد اور نسائی کے بعد جناب وہ اس کا نمبر آتا ہے صحت کے اعتبار سے۔ اس کی وجہ یہ کہ طبقات ابن سعد وغیرہ جو دیگر جو نا راویوں کے طبقات کے طور پر جو تقسیم کاری کی گئی ہے، ان کے عدالت، ان کی صداقت کے اعتبار سے جو راویوں کے تقسیم کاری کی گئی ہے طبقات کے اعتبار سے، تو 5ویں نمبر کا جو طبقہ ہے نا، جس میں جو نا وہ راوی مجہول اور ضعفاء راوی شامل ہیں، جس طبقے میں وہ بھی بعض جو نا وہ راوی اس میں شامل ہیں ترمذی شریف کی سندوں میں، وہ اس طرح کے ضعفاء اور مجہول راویان بھی موجود ہیں۔ اس وجہ سے جو نا امام ذہبی نے کہا کہ صحت کے اعتبار سے ترمذی شریف کا سیاستہ میں 5واں نمبر آتا ہے، یعنی کہ ابو داؤد اور نسائی کے بھی بعد۔ لیکن بعض لوگوں نے پھر تطبیق دی کہ ٹھیک ہے، صحت کے اعتبار سے ترمذی شریف کا نمبر 5واں آتا ہے، لیکن جو حسن ترتیب ہے نا، حسن ترتیب کے اعتبار سے جو نا مسلم شریف کے بعد پھر ترمذی کا نمبر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر دونوں اقوال درست ہیں کہ حسن ترتیب کے اعتبار سے جو نا یہ تیسرے نمبر پر کتاب ہے، اور صحت کے التزام کرنے کے اعتبار سے پھر یہ
सियासता में 5वें नंबर पर इस किताब का नंबर आता है। इमाम तिरमिज़ी की इल्म हदीस में जो ना उनका मकाम और मर्तबा, उनकी शान के बारे में यही कह देना काफ़ी है कि इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, और शागिर्द भी ऐसे शागिर्द हैं कि जिनकी जो ना वो शागिर्दी को बयान करने के लिए करना जो ना वो इमाम बुखारी के नज़दीक जो ना खुद एक काबिल फ़ख्र है। वो नाज करते थे कि जो ना मेरी शागिर्दी में इमाम तिरमिज़ी भी शामिल हैं। इस एतबार से उनकी जो ना वो इल्म हदीस में जो महारत है, इल्म हदीस में जो मकाम है, वो जो ना उनका उजागर हो जाता है कि इमाम बुखारी की नज़र में इनकी इतनी अहमियत है, तो फिर ज़ाहिर है इल्म हदीस में इनकी क्या मकाम और महारत होगी। तो इमाम तिरमिज़ी इस किताब के बारे में कहते हैं कि जो उसने तरतीब है ना इसके बारे में, कि इस किताब में मैंने कोई ऐसी हदीस को शामिल नहीं किया कि जिस हदीस पर किसी न किसी फ़कीह का अमल ना रहा हुआ हो। मतलब है कि हर एक हदीस पर किसी न किसी फ़कीह का जो ना उस पर अमल है ही है। या तो जो ना कई सारी ऐसी हदीसें मुबारक है कि कई सारे फ़ुक़हा ने उसको जो ना वो अमल उसको अमल के तौर पर लिया है, वरना जो ना कोई ऐसी हदीस मिल जाएगी कि जिस पर किसी ने भी नहीं तो कम से कम किसी न किसी एक फ़कीह ने उस पर अमल किया है। ये जो इन्होंने ये कहा ना कि जो ना मैंने कोई भी ऐसी हदीस की जिसको फ़ुक़हा ने मामूल बिहा नहीं बनाया उसको शामिल नहीं किया, हर वो हदीस के जिसको फ़ुक़हा ने मामूल बिहा बनाया है, जिस पर अमल किया है, उसी को शामिल किया है। ये कहने से जो ना वो इस किताब की अहादीस मुबारका का काबिल हुज्जत होना बयान कर रहे हैं कि तिरमिज़ी शरीफ में तमाम की तमाम वो हदीस हैं कि जो काबिल हुज्जत हैं, जिनको हुज्जत बनाया जा सकता है, जिनको दलील बनाया जा सकता है। इसलिए जो ना वो तिरमिज़ी शरीफ की जो अहादीस मुबारका है वो फ़ुक़हा के मामूल बिहा भी हैं। और उलमा ने इमाम तिरमिज़ी के बारे में इस कौल के बाद ये भी फरमाया कि जो ना वो इमाम तिरमिज़ी ना सिर्फ मुहद्दिस हैं बल्कि बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं, कि हदीस की किताब की जो तरतीब थी वो भी फ़िक़्ह के अबवाब के मुताबिक रखी, फिर हर एक हदीस देखी कि किसी न किसी फ़क़ीह का उस पर अमल रहा है तो फिर उसी हदीस को शामिल किया है। तो इस एतबार से इमाम तिरमिज़ी जो हैं बहुत बड़े मुहद्दिस और उसके साथ साथ बहुत बड़े फ़क़ीह भी हैं। ठीक है। इल्म हदीस की हुज्जत हो कि हदीस हुज्जत है या नहीं है, ये भी एक मौजू इसी के तहत आता है कि हदीस हुज्जत क्यों है। जब कुरान पाक मौजूद है, कुरान पाक में हर चीज़ का इल्म और बयान मौजूद है, तो फिर हदीस को हुज्जत के तौर पर लेना इसकी हाजत और ज़रूरत नहीं है। कई सारे हमारे यहाँ माशरे में जो ना मुनकरीन हदीस पाए जाते हैं, अपने आप को अगरचे जो ना वो ये नहीं कहते कि हम मुनकरीन हदीस हैं, लेकिन वो हदीस की हुज्जत का इनकार करते हैं कि ठीक है कुरान पाक मौजूद है, हर चीज़ का बयान कुरान पाक में है, तो फिर जो ना वो हमें कुरान को छोड़कर हदीस की तरफ हुज्जत बनाने के तौर पर, दलील बनाने के तौर पर क्यों आए, इसकी आज आने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में जो ना कई सारे दलाइल मौजूद हैं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को अल्लाह तबारक तआला ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि जो ना वो है ना, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु, कि जो तुम्हें रसूल दें तुम वो ले लो। अब जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दें वो ले लो, और जिससे वो मना करें उससे रुक जाओ। ये आयत मुबारक जो ना हदीस की हुज्जत के लिए एक बहुत बड़ी दलील है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दें, क्या सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया? क्या ये आयत मुबारक फ़कत कुरान पाक ही की जो ना वो के लिए ख़ास है, मुक़य्यद है कि सिर्फ कुरान ही जब दें तो वो ले लो और कुरान के अलावा जो दें तो वो ना लो? क्योंकि यहाँ पर जो ना वो कलिमात के एतबार से जो आम और ख़ास के एतबार से जो माँ है, ये माँ आम ही है, जो कुछ दें वो आप ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। तो पूरा का पूरा दीन, पूरी की पूरी शरीयत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को अता फरमाई। तो जब पूरी की पूरी शरीयत और पूरा का पूरा दीन अता फरमाया तो जो ना ये अहादीस मुबारका के ज़रिए ही मुमकिन है, वरना सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक ही तक महदूद रहें तो मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक को लें और तफसीर और हदीस को छोड़कर फ़कत कुरान पाक को समझा जाए।
اس کی بھی جو نا کئی ساری وجوہات بیان کی گئی کہ کیا صرف اور صرف قرآن پاک کے کو ہی لے کر سمجھا جانا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ علماء کرام نے فرمایا دیکھیں، ایک ہوتا ہے کلی اور ایک ہوتا ہے جزئی۔ کلیات میں اصول اور قوانین کو بیان کیا جاتا ہے، اور ان اصول اور قوانین کے تحت کئی سارے مسائل اور کئی سارے جو نا وہ جزئیات موجود ہوتے ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے، مقامات کے اعتبار سے، ادوار کے اعتبار سے جزئیات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ان تمام کی تمام جزئیات کو، ان کے مسائل کو، ان کے معاملات کو، ان کے جو نا وہ واقعات کو، تمام چیزوں کو فقط ایک کتاب میں جمع کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جب جو نا وہ تمام کی تمام جزئیات کو کسی ایک کتاب میں، دنیا کی تمام جزئیات کو کسی ایک کتاب میں جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان تو ہے، لیکن قرآن پاک میں اصولیات کے اعتبار سے، کلیات کے اعتبار سے، کہ اس میں اصول بیان کیے گئے، اور ایسے اصول، جامع اصول بیان کیے گئے کہ دنیا کے تمام جزئیات کسی نہ کسی اصول کے تحت ہی آئے گی وہ جزئی۔ تو قرآن پاک ہے اصول کی کتاب، اصولیات کو جامع ہے، کلیات کو جامع ہے۔ اب ان کلیات کے تحت جو جزئیات ہیں، وہ جزئیات کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ ہمیں مجبوراً پھر احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے جو نا وہ احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر فقط قرآن پاک کو سمجھنا اور لینا، اس سے جو نا وہ کئی ساری جو نا وہ نقصانات اور مضرات جو نا وہ سامنے آئیں گے، لہذا حدیث مبارکہ کو لینا ہی پڑے گا اور اس کو جو نا وہ حجت ماننا ہی پڑے گا۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے حدیث کی حجت کے بارے میں، وما ینطق عن الہوا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارکہ سے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں یہ سارے کے سارے وحی ہی ہیں، اور علماء نے اس کو وحی غیر متلو کہا گیا ہے۔ وہ وحی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن ہے وحی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سن کر لکھ لیتا تھا۔ جب لکھ لیتا تھا تو جو نا وہ ہر فرمان سن کر لکھ لیتا تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے ٹوکا، کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشری کیفیات میں ہوتے ہیں، فطرتی معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات جو نا وہ ناراض ہوتے ہیں، بعض اوقات خوش ہوتے ہیں، بعض اوقات کیسی طبیعت ہوتی ہے، بعض اوقات کیسا مزاج ہوتا ہے، تو ہر بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ لکھا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا بعض لوگوں نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں ایسا کرتا تھا اور لوگوں نے منع کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے صرف اور صرف حق ہی نکلتا ہے اور حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، لہذا تم لکھ لیا کرو میری طرف سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے اور اس کو لکھ لیا کرو۔ اب دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لکھنے کا حکم فرمانا، یہ بھی جو نا وہ حدیث کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسلسل جو نا حدیث مبارکہ کو لکھ رہے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو نا اجازت دینا اور یہ فرمانا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا، تو اس کا مطلب ہے احادیث مبارکہ یقیناً حجت شرعیہ ہیں ہی ہیں، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک دوسری آیت مبارکہ ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، لتبین للناس ما نزل الیہم، اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ جو نا وہ غور و فکر کریں، یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب یہاں پر ذکر نازل ہو گیا یعنی قرآن پاک نازل ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک نازل ہو گیا، اگر قرآن ہی بیان کرنا تھا تو قرآن تو لوگوں کے سامنے موجود تھا، وہ تو جناب کچھ صحابہ کرام حفاظ بھی موجود تھے۔ جب قرآن ان کے پاس سامنے موجود تھا، پھر یہ لتبینہ، ان کو بیان کرنے ما نزل الیہم کہ ان کے پاس نازل کیا ہوا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، وہ بیان کرنا ہے، وہ سمجھانا ہے، اس کی افہام و تفہیم کرنی ہے، کس طرح جو نا وہ کیا نازل ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، یہ بھی جو نا وہ حدیث مبارکہ کی حجت ہونے کی دلیل ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ
قرآن آپ پر نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا، اور اس لیے کیا کہ تاکہ آپ ان کو سمجھائیں کہ ان کے اوپر جو ان کے پاس جو نازل ہوا ہے قرآن پاک جو ان کے سامنے آیا ہے وہ ہے کون سی کتاب، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یہ سمجھانا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے گویا کہ ایک ذمہ داری تھا، ان کے جناب فرائض منصبی میں سے ایک فرض تھا۔ اب وہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھائیں گے تو پھر وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے ہو سکتا ہے، جب احادیث کے ذریعے ہو سکتا ہے اور وہ اس کو حجت نہ مانے تو پھر قرآن کی تفہیم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جناب وہ حدیث مبارکہ کی ایک تو جناب یہاں پر اس میں ضمن یہ بھی آ گیا کہ حدیث مبارکہ کی تدوین صحابہ کے دور سے شروع ہو چکی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت سے لکھ لیتے تھے احادیث مبارکہ فرامین مصطفیٰ۔ ہاں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر جس طرح قرآن پاک کی کتابت ہوتی تھی، قرآن پاک کی کتابت کا اہتمام کیا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکم ارشاد فرماتے تھے، اس طرح کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، اس طرح کا جناب التزام نہیں کیا جاتا تھا، لیکن احادیث مبارکہ لکھی جاتی تھی۔ فتح مکہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، تو فتح مکہ کے وقت جو خطبہ دیا، یمن کے ایک صحابی آئے ہوئے تھے مکے میں، تو انہوں نے جناب وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ میرے لیے لکھوا لیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو، اس صحابی کا نام تھا ابو شاہ، تو فرمایا تھا کہ ابو شاہ کے لیے یہ میرا خطبہ لکھ لو۔ یہ بھی جناب وہ گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی آپ کے زمانے میں ہی لکھنے کے حکم اور جناب وہ لکھنے کا معاملہ شروع ہو چکا تھا، یہ بھی اس کی دلیل ہے۔ تو تدوین حدیث صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو چکا تھا، اور حدیث مبارکہ حجت شرعیہ میں سے بہت قوی اور عظیم حجت ہے، اس کا انکار کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کی حجت ہونے کے جنہ انکار کرے نا تو پھر جو شریعت کے احکامات ہیں پھر ان کو جناب ثابت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نے جیسے کہا نا کہ قرآن پاک میں تو اصول بیان کر دیے گئے، کلیات بیان کر دیے گئے، لیکن ان کے جو جزئیات ہیں قرآن پاک میں، جب نماز کے بارے میں اتنے سارے احکامات آ گئے، بار بار جناب نماز کا حکم دیا گیا، لیکن نماز کی تفصیل تو جناب قرآن پاک میں جس طرح کی ادا کی جاتی ہے نماز، وہ تفصیل تو قرآن پاک میں نہیں ملے گی نا۔ اب اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا ہی پڑے گا جناب حدیث کی طرف۔ جب حدیث کی طرف رجوع کریں گے تو پھر جناب اب اس کو آپ حجت نہیں مانیں تو پھر جناب اس کی طرف رجوع کر کے ان احکامات کو، اہم ترین فرائض کو ثابت کیسے کریں گے؟ حجت بھی نہیں ہے اور ثابت بھی کریں گے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لہذا حجت تو ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے۔